السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسماء سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا ہوا حارب کو؟ حورین کے شوق چہرے کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جہانگیر سنجرانی نے کہا تھا۔ وہ حارب کے معاملے میں بہت پریشان رہتے تھے اور اس کی وجہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ وہ ڈیڈ حارب بھائی بہت سیریس ہو کر بیٹھے ہوئے، ان کی شکل سے لگ رہا ہے کہ کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ حورین کی بات سن کر سب سے پہلے مجتبیٰ نے حورین کو ایک عدد گھورتی نظر سے نوازا تھا۔ حورین، تم یہ بتانے کے لیے دوڑتی آ رہی ہو؟ تنزیلہ بیگم نے اپنی بیٹی کی نادانی پر بس یہی کہہ سکی۔ ممی آپ کو نہیں پتا، حارب بھائی کبھی نہیں ایسے ایکسپریشن دیتے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں، ان کی آئی برو سکڑے ہوئی تھی، چہرے پر تناؤ تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں کسی ہوئی تھیں۔ حورین ساتھ ساتھ وہ سب کر کے دکھا رہی تھی۔ وہیں دروازے کے پاس رکے آفاق کے چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ چھو کر گزری تھی۔ حورین کی ساری باتیں سن کر وہ سیدھا حارب کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ تم ادھر آؤ، آگے پریشانی کم ہے جو تم سسپینس پھیلا رہی ہو۔ مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر حورین کے کان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کیا۔ وہیں سب کے چہروں پر اتنے افسردہ ماحول میں مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ آفاق بھائی دیکھ لیں کہ حارب بھائی کو وہ کسی کام سے پریشان ہوں گے، اس کا کام بھی تو ایسا ہے، ملک کی حفاظت کرنا، جاسوسوں کو پکڑنا۔ اس سب میں ایسے کے چہرے بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجتبیٰ کی بات سن کر حورین مطمئن نہیں ہوئی تھی، البتہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ آفاق جیسے حارب کے کمرے میں آیا۔ حارب اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ ہاں، ایجنسی نے مجھے کام دیا، ضروری ہے، انکار نہیں کر سکا۔ حارب بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے آفاق سے نظریں ملائے بغیر بولا۔ لیکن حارب، یہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تم 2-3 دن تک رک جاؤ، میں سب کیسے دیکھوں گا؟ کریم بھی چلا گیا اور اب تم بھی۔ احمد انکل کے کیس کو اکیلے دیکھنا مشکل ہے۔ آفاق کو حارب کا یوں جانا عجیب لگ رہا تھا۔ صبح تک اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی اور اب یوں اچانک۔ کریم چلا گیا ہے تو کیا احمد منصور کی کیس کو دیکھنے کا ٹھیکہ میں نے لیے؟ مجھے بھی اپنے کام ہے۔ حارب کا سرد لہجہ سن کر آفاق چونک گیا تھا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ جس لڑکی سے تم محبت کرتے ہو اس کے ڈیڈ کی وفات ہوئی ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے، اور ایک منٹ یہ احمد انکل سے تم کب انہیں احمد منصور کہنے لگے؟ آفاق نے حارب کے ہاتھ سے بیگ کھینچا۔ حارب کو یکدم جھٹکا لگا تھا۔ حلق کو ترک کرتے ہوئے وہ ہوش میں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ اسے غصے میں خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ I'm sorry یار، یہ ایجنسی والے بھی نا، مجھے بس ان پر غصہ تھا، جو بس ایسے ہی منہ میں آیا، جو آیا بول گیا۔ دیکھو آفاق، میرا کام میرے لیے سب سے آگے ہے، اور رہی بات اریبہ کی تو یہاں بہت سارے ہیں جن کے ساتھ وہ رہ کر مطمئن رہے گی۔ میں جیسے ہی فری ہوا آ جاؤں گا، پلیز تم ڈیڈ کو سنبھال لینا۔ حارب کے دونوں ہاتھ آفاق کے کندھوں پر تھے۔ کیا مطلب، تم ڈیڈ کو بتائے بغیر جا رہے ہو؟ آفاق کے لیے یہ ایک اور پریشان کن بات تھی۔ آج تک حارب جہانگیر سنجرانی کو بتائے بغیر کہیں نہیں گیا تھا۔ نہیں، میں ڈیڈ کو نہیں بتا رہا، تمہیں پتا تو ہے نا ان کا کریم جب سے گیا ہے تو وہ کتنا بولے تھے، اور اب میں اگر بتا دیا تو وہ میری ایجنسی میں کال کر دیں گے اور پھر وہاں مجھے سب ڈیڈی بوائے بولیں گے۔ کہتے ہیں یہ سب برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، پلیز سمجھو۔ حارب کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنا موبائل آن رکھنا۔ آفاق مختصر کہہ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا جب حارب کی بات پر وہیں رک گیا۔ آفاق، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ گارڈن میں حارب کی بات سن کر آفاق کچھ پل کے لیے رکا، اور وہ جان گیا تھا کہ حارب کون سی بات کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آفاق مختصر سا جواب دے کر باہر چلا گیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ دونوں گارڈن میں ایک دوسرے کے مقابل کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے جب حارب نے بات شروع کی۔ کب سے چل رہا ہے کہ؟ حارب کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے جو محسوس کیا تھا، جو دیکھا تھا، وہ سچ تھا، اور اس کے دوست کی حالت چیخ چیخ کر اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ وہ احمد منصور کی وفات کی وجہ سے اتنا ڈسٹرب نہیں تھا، اس کا یہ ہیلا آنکھوں کی اداسی کی وجہ کوئی اور تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کب، کیسے، کیوں، کب وہ مجھے اچھی لگنے لگی، کب وہ دل میں اتری، میں نہیں جانتا۔ آفاق نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن کی پشت تک لے کر گیا تھا۔ کالی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تھی، صاف چہرہ مرجھا گیا تھا، اور چہرے پر محبت کی اداسی۔ محبت انسان کو اداس نہ کرے، یہ اس کی شان کے خلاف ہی تو ہوگا، اور وہ آج حد سے زیادہ اداس تھا، اس لیے وہ حارب سے بغیر کوئی تمہید باندھے کہہ گیا تھا۔ لیکن تم جانتے ہو وہ بھی کچھ دن پہلے ہی تو 18 سال کی ہوئی ہے، اور تم۔ حارب بات کرتے ہوئے رک گیا تھا۔ اس کے لیے یہ الفاظ کہنا ہی کتنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کا دوست اس محبت میں گرفتار ہو گیا تھا جو اس سے 12 سال چھوٹی تھی اور جس کی بیٹی اور بہن تھی۔ ان دونوں کے لیے
دینا تک کو چھوڑ سکتا تھا اور وہ اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا. وہ ان دونوں کے لیے دنیا تک کو چھوڑ سکتا تھا اور وہ اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا. میں سب جانتا ہوں حارب، سب، لیکن تم نہیں جانتے. دل کے جذبات کو میں نے اپنے دل کے جذبات کی وہاں تجارت کی ہے جہاں مجھے پتا ہے کہ خسارہ میرے ہاتھوں میں ہی آنا ہے. لیکن میں بھی مجبور ہوں. وہ میرا سکون ہے، میری خوشی ہے، میرا وہ مان ہے جسے میں کبھی توڑ نہیں سکتا. اس کے چہرے پر اب ایک چمک تھی، شاید اس کے خیالات سے ہی وہ جی اٹھتا تھا. تم کہو تو میں ڈیڈ سے بات کروں؟ اپنے دوست کی حالت دیکھ کر وہ بس یہی کہہ پایا تھا. نہیں، کبھی نہیں. اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو میں نے اسے کھویا بھی تو نہیں ہے نا. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. میں کوئی بے وقوفی کر کے اسے خود سے الگ نہیں کر سکتا. وہ یکدم چونکا تھا، کچھ کھو جانے کے ڈر سے. اس کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے کپکپاہٹ کی نظر ہوا تھا. وہ 30 سال کا جوان مرد ایک 18 سال کی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا جو اس کی روح میں سرایت کر گئی تھی. مجھے لگا کہ میں جانے سے پہلے تمہارے لیے ڈیڈ سے بات کر لوں. حارب کا لہجہ دھیما تھا. نہیں تھینکس، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پلیز تم کسی سے بات مت کرنا. یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہے تو اچھا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بہت سے جڑے رشتے ختم ہو جائے. آفاق نے گہری سانس لی تھی. تم بے فکر ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں اس راز کو راز ہی رکھوں گا جب تک تم چاہو گے. حارب کی بات پر آفاق کچھ پرسکون ہوا تھا، لیکن آفاق یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبت کا راز اب راز نہیں رہا تھا. جہانگیر سنجرانی حارب کو دیکھنے جیسے ہی باہر آئے، دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر وہ وہیں رک گئے تھے اور آفاق کے کہے ایک لفظ کو وہ سن چکے تھے. اور وہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا. وہ فیصلہ سنجرانی ہاؤس کے 2 مکینوں پر قیامت بن کر ٹوٹنے والا تھا. فلورنس میں ایک نئی صبح طلوع ہوتے ہی سب اپنے اپنے کارواں پر روانہ ہو گئے تھے. کریم سنجرانی شام کو ہی امسل کے گھر سے واپس آ گیا تھا اور آج سب سے وہ رچرڈ کے باس کے پاس تھا، جہاں وہ رچرڈ کے باس کو ہر طرح کے آفر کر چکا تھا. زہیب عالم کو ان سے رہا کروانے میں، لیکن رچرڈ کے باس کی سوئی امسل پر اٹکی ہوئی تھی. رچرڈ کا باس جیکسن اٹلی کے مافیا کا وہ ڈان تھا جہاں اٹلی کی گورنمنٹ بھی اس سے پنگا نہیں لے سکتی تھی. کریم سنجرانی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے امسل کے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا، جبکہ اس کے باس امسل کی تصویر تھی اور زہیب عالم کی زندگی. جیکسن سے مغز ماری کر کے وہ رچرڈ کو کچھ ہدایات دے کر ہوٹل سے نکل آیا تھا. مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا. زہیب عالم سے بھی ملاقات کے بعد کریم سنجرانی کے پاس افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے بھیج سکتا تھا؟ کریم سنجرانی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آج زہیب عالم کے منہ سے وہ کچھ الفاظ سن کر وہ شاک تھا. کریم سنجرانی امسل اور اس کے گھر والوں کا گارڈین نہیں تھا جو وہ کسی حق سے بات کرتا، اور جو گارڈین تھا وہ اپنی ہی جنت کو بیچ چکا تھا. کریم سنجرانی نے اپنی کار کا رخ اب امسل کی یونیورسٹی کی طرف کیا تھا. وہ امسل کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے کریم سنجرانی نے امسل کو سب بتانے کا سوچتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف رخ کیا. امسل ایفا کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر آ رہی تھی جب اسے سڑک کے دوسری جانب گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی کریم سنجرانی کو دیکھا، جو فل بلیک کلر کے 2 پیس سوٹ میں ملبوس تھا. ایمی، کہ وہی ہینڈسم ہے نا؟ ایفا نے امسل کو کوہنی ماری. ہاں وہی ہے. کریم سنجرانی کو دیکھتے ہوئے امسل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی. لگتا ہے وہ تمہیں پک کرنے آیا ہے. ایفا کی بات پر امسل نے اسے آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیکن مجھے سب بتانا، اوکے؟ ایفا کہتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر دوبارہ چلی گئی تھی جہاں اس کا پورا گروپ موجود تھا. آپ یہاں؟ امسل نے کریم سنجرانی کے قریب آتے ہوئے کہا. آپ جلدی آ گئیں؟ کریم سنجرانی نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں، میں لاسٹ کلاس نکلی تھی، مجھے ریسٹورانٹ جانا ہوتا ہے. امسل کی بات سن کر کریم سنجرانی نے گاڑی کا دروازہ کھولا. بیٹھے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کریم سنجرانی کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے امسل بغیر کوئی بات کیے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے امسل نے کریم سنجرانی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. آپ کو اغوا کر رہا ہوں. کریم سنجرانی کی بات پر امسل کا سانس وہیں رکا تھا. آنکھیں بے یقینی میں پھیلی تھی. وہ کتنی آسانی سے اس شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی جس کی ایک بار کی مہربانی سے اس پر یقین کر بیٹھی تھی. محبت ہونا الگ بات تھی، لیکن اتنی جلدی بھروسہ کرنا، وہ کیسے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی؟ خود کو کوستے ہوئے اس نے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ کریم سنجرانی نے گاڑی امسل کے ریسٹورانٹ کے پاس بنے پارک کے پاس آ کر روک دی تھی، جو یونیورسٹی سے زیادہ دور نہیں تھا. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے آپ کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات کہوں گا، کسی پر اتنی جلدی اعتماد مت کریں. 2-4 ملاقاتوں میں کوئی اپنا نہیں بن جاتا. گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے کریم سنجرانی نے ایک نظر امسل پر ڈالی جو اب وہ اپنے ہونٹ کاٹنے کے مشغلے میں مصروف تھی. مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اسی لیے آپ کو یہاں لے آیا. کریم سنجرانی امسل کی طرف سے خاموشی پا کر خود ہی وضاحت دے دی. آ جائیں. امسل کو کہتے ساتھ ہی کریم سنجرانی گاڑی سے اتر گیا تھا اور وہیں کچھ منٹ کے بعد کریم سنجرانی کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ لیے پارک کی بینچ پر بیٹھی امسل سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا. کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ امسل نے چائے پکڑے بغیر ہی سوال کر ڈالا.
چائے تو لیں اور ڈونٹ وری اس میں کچھ نہیں ملایا۔ کریم سنجرانی کی بات پر امسل نے گہری سانس لے کر چائے کا کپ پکڑا۔ وہ 3 دن اپنے گھر میں ہونے والے واقعے سے پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اور اب وہ اوپر سے خود کو مضبوط دکھانے کے لیے وہ کریم سنجرانی سے حد درجہ نارمل رہ کر بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کریم سنجرانی کی بات سے وہ ایک سیکنڈ کے لیے اندر تک کانپ گئی تھی۔ آپ کے ڈیڈ کیا شروع سے نشہ اور یہ سب کام کرتے تھے؟ مطلب اگر ایسا تھا تو آپ کی مدر نے شادی کیوں کی؟ کریم سنجرانی امسل کو اصل بات بتانے سے پہلے اپنے دماغ کی الجھنوں کو حل کرنا چاہتا تھا۔ کریم سنجرانی کا یہ سوال ایسا تھا جس سے امسل اب تک خود کو بچا رہی تھی، لیکن اب سب کچھ کریم سنجرانی پر کھل چکا تھا۔ وہ سمندر پار کر کے آیا تھا، باقی بس کنارہ تھا جس کو پار کرنا تھا۔ امسل نے گہری سانس لیتے ہوئے چائے کے کپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی گود میں رکھا۔ نظریں اس کے سامنے درخت پر جمی برف کی طرف تھیں، اور ایسی ہی برف امسل کے اندر بھی جمی ہوئی تھی جب آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ میری ممی اٹالین تھی اور ڈیڈ پاکستانی۔ ڈیڈ جب اٹلی آئے تو ممی سے ان کی ملاقات میرے گرینڈ پا کے ہوٹل میں ہوئی تھی۔ میرے گرینڈ پا صبح کو جاب کرتے تھے اور شام کو اپنا ہوٹل چلاتے تھے، اور میرے ڈیڈ اکثر ڈنر وہیں ہوٹل میں کرتے تھے۔ وہ وہاں کھانا کھانے آتے تھے اور ممی وہیں گرینڈ پا کی ہیلپ کرتی تھی۔ پھر دونوں میں محبت ہو گئی۔ میرے گرینڈ پا نے اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہیں ڈیڈ کے گھر والوں نے۔ ممی اور ڈیڈ کیونکہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ممی نے ڈیڈ کی خاطر اسلام قبول کر لیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ یہ خبر میرے گرینڈ پا تک پہنچی تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، پھر وہ کچھ عرصہ بیمار رہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ممی اکلوتی تھی، اس لیے گرینڈ پا کی ساری جائیداد کی وہ وارث تھیں اور یہیں سے ہماری تباہی شروع ہو گئی تھی۔ گرینڈ پا کے ہوٹل میں ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ان کے وفات کے بعد یہ کام ڈیڈ نے سنبھال لیا اور پھر ان کا تعلق آہستہ آہستہ مافیا کے لوگوں سے ہوتا گیا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا سب شروع ہو چکا تھا، اور پھر ایک دن ڈیڈ جوئے میں گرینڈ پا کا ہوٹل ہار گئے، اور پھر گرینڈ پا کا گھر اور آہستہ آہستہ سب پراپرٹی۔ صرف ایک گھر بچا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ امسل کے ہاتھ میں پکڑی چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، ویسے ہی اس کا وجود سرد پڑ چکا تھا۔ کریم سنجرانی کو اس وقت اس لٹل فیری کے اتنے کام کرنے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی۔ وہ بھی تو سخت حالات میں رہا تھا، لیکن اب اسے اپنے حالات اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کے حالات کے سامنے کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے۔ امسل کی نیلی آنکھوں میں نمی نہیں تھی، لیکن ایک دکھوں کا سمندر جمع تھا جو وہ اپنے اس مہربان کے کندھے پر سر رکھ کر بہا دینا چاہتی تھی۔ کریم سنجرانی کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے امسل نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو کوہنیوں کو ٹانگوں پر جمائے گہری سوچ میں تھا۔ بس یہی پوچھنا تھا آپ نے؟ امسل کی آواز پر کریم سنجرانی کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ نہیں، کچھ بتانا بھی تھا۔ کریم سنجرانی نے چائے کا کپ امسل اور اپنے درمیان کی جگہ پر رکھا۔ کیا بتانا تھا؟ امسل کو بے چینی ہوئی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ سن کر دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو درد تو دیتی ہیں لیکن اس درد کے ساتھ جینا بھی سکھا دیتی ہیں۔ آپ کے ڈیڈ آپ کے گارڈین ہیں اور انہوں نے اپنی جان کے بدلے میں آپ کو گروی رکھوایا۔ وہ آپ کا سودا اپنی جان پر لگا گئے ہیں۔ اگر آپ مافیا کے لوگوں کو نہیں ملی تو وہ آپ کے ڈیڈ کو مار دیں گے، اور آپ اٹلی، فرانس یا ان جیسے کسی ملک میں چلی جائیں، وہ آپ کو ڈھونڈ لیں گے جب تک آپ کے ڈیڈ زندہ رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کسی اولاد خاص کر بیٹی کے لیے مشکل ہے، مگر کریم سنجرانی نے بات کرتے ہوئے گردن موڑ کر امسل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس کے لیے مزید سننا مشکل تھا، وہ پہلے ہی ایک اذیت سے گزر رہی تھی اور اب یہ سب۔ امسل پلیز خود کو مضبوط بنائیں۔ کریم سنجرانی کی اگلی بات سنے بغیر امسل وہاں سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر وہ وہاں مزید رکتی تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی۔ وہ کریم سنجرانی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میری بات؟ کریم سنجرانی بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ امسل مزید وہاں نہیں رکی، اب سننے کو مزید باقی کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے خود کو قربان کر دیتی یا اپنی عزت کو بچانے کے لیے باپ کو قربان کر دیتی؟ زندگی اسے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کریم سنجرانی نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ آگے بڑھ نہیں سکا تھا۔ پارک میں کھڑے وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو جاتا دیکھتا رہا تھا جس کے لیے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے بزنس کو ختم کرنے کی جو ابھی شروع ہی ہوا تھا؟ یہ سب ممی آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ سنجرانی فیملی سے مت الجھیں، مگر آپ نے میری ایک بات بھی نہیں سنی، اور دیکھ لیں اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ کریم نے اٹلی میں میرے دونوں ہوٹل بند کروا دیے ہیں۔ شہاب سلطان نے فائل سامنے میز پر پھینکنے کے انداز میں نگین بیگم کے سامنے رکھی جو اپنی مرون رنگ کی سلک کی ساڑی کا پلو تھامے بڑے غور سے کبھی فائل کو دیکھ رہی تھی تو کبھی غصے سے شہاب سلطان کو چکر پر چکر لگاتے دیکھ رہی تھی۔ نگین بیگم کی سوچ کے برعکس کریم سنجرانی نے یہ کام کیا تھا۔ ایک تو آپ نے کیس کر دیا، اوپر سے وجہ جو احمد منصور کا قتل، سب کچھ تو ہماری طرف کا ہی اشارہ کر رہا ہے۔ اگر میں ایس ایچ او سے بات نہ کرتا تو وہ تو سیدھا سیدھا میرا نام FIR میں درج کروا دیتے شہاب سلطان کو، لیکن نگین بیگم نے آج پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا، اور وہ ہوتا بھی کیوں نہیں اتنے غصے میں اٹلی میں بزنس بند ہونے پر جو اسے کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اس کا اثر اس کے پاکستان کے بزنس پر بھی پڑا تھا۔
ریلیکس شہاب، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سب کریم نے کیا؟ اس فائل میں صاف لکھا ہے کہ وہاں کی زمین لیگل نہیں تھی، اس لیے وہ ہوٹل بند کر رہے ہیں۔ نگین بیگم کا کریم سنجرانی کی سائڈ لینے پر شہاب سلطان کی گردن کی رگیں پھول گئی تھی۔ ممی انف، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ آپ کو بس کریم سنجرانی کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ایک طرف آپ اپنے ایکس ہسبینڈ کی فیملی کو برباد کرنا چاہتی ہیں، تو دوسری طرف آپ ان کی سائڈ لے کر اپنے ہی بیٹے کو برباد کر رہی ہیں۔ شہاب سلطان کی باتیں سن کر نگین بیگم فوراً صوفے سے اٹھی۔ نہیں شہاب میرے بچے، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے پوری دنیا میں تم عزیز ہو، کریم سنجرانی نہیں۔ تم اپنی ماں کی محبت پر شک کر رہے ہو، بس اس بات پر کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کریم نے نہیں کیا، وہ تو فائل میں لکھا ہے۔ نگین بیگم کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ کر شہاب سلطان نے اپنی ٹائی کو ڈھیلا کیا۔ I'm sorry ممی، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا، پلیز آپ روئیں تو مت۔ نگین بیگم کی آنکھوں کی نمی اب آنسو بن کر اس کے گالوں پر بہہ رہی تھی۔ شہاب میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر گزرتی ہے، اور میں نے تو وہی کیا۔ مسٹر جہانگیر کے پاس جو زمینیں ہیں وہ میری ہیں، اور جو حق میرا ہے وہ تمہارا ہے، میں تو وہی وصول کر رہی ہوں، صرف تمہارے لیے۔ نگین بیگم نے شہاب سلطان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ممی چھوڑ دیں وہ سب کچھ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ڈیڈ اتنا کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ شہاب سلطان کا لہجہ اب نرم تھا۔ تم وہی بات کر رہے ہو شہاب جس پر ہماری پہلے بات ہو چکی تھی، نگین بیگم نے شکوہ لہجے کے ساتھ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب دوبارہ نہیں کہوں گا، لیکن آپ پرامس کریں کہ اب کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیں گی، کچھ بھی۔ شہاب سلطان نے نگین بیگم کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے میرا بیٹا کہے گا میں ویسے کروں گی۔ نگین بیگم کی بات پر شہاب سلطان نے اپنے لب نگین بیگم کے ماتھے پر رکھے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ شہاب سلطان نگین بیگم کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہیں نگین بیگم نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے شہاب سلطان کی پشت کو دیکھا تھا۔ وٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آفاق بات کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے آفس میں سامنے کرسی پر بیٹھا مجتبیٰ یکدم چونکا تھا۔ آفاق کال بند کر کے وہیں کرسی پر ڈھیر سا گیا تھا۔ کیا ہوا آفاق بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجتبیٰ کے پوچھنے پر آفاق نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نواز کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے گھر سے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔